السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج کا ہمارا لیکچر اسلامیات کلاس سیونتھ کے متعلق ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم ہے ایمانیات و عبادات، ایمانیات اور عبادات۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کسی بھی بات پر پختہ یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب ہمارا ایمان یا ہم مسلمان کب ہوں گے؟ جب ہمارا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، یکتا، اکیلے، اور کوئی خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اس پہ یقین، اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رسولوں پر ایمان، کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان پر اگر ہمارا ایمان ہوگا تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ پھر آخرت پر ایمان ہے، پھر ملائکہ فرشتوں پر ایمان ہے، پھر یہ ساری کی ساری ایمانیات۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی وحدانیت پہ جو یقین ہونا چاہیے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے سارے جتنے رسول ہیں ان پر آپ کو جو ہے وہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ پھر آخرت پہ کہ قیامت آئے گی، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ فرشتوں، ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ موجود ہیں، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، اس سے آپ مسلمان ہوں گے۔ اب جب آپ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے عبادات کی۔ عبادات میں اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ سارے پھر عبادات میں شامل ہیں، جو کہ پھر ہم کچھ عبادات ہمارے بدن کی جو ہے وہ عبادات، جیسے نماز ہم اپنے جسم کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ مالی عبادات، جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہم جو ہے وہ اپنے مال سے دیتے ہیں۔ کچھ اب جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہماری بدنی جو ہے وہ عبادت ہے، ہمارا جسم کی عبادت ہے۔ تو اس طرح پھر باقی جو ہے وہ عبادات ساری جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد ایمان، اللہ کے جو ہے وہ وحدانیت پہ، رسولوں پر، ان سب پر ایمان لانے کے بعد پھر عبادات کی باری آتی۔ تو عقیدہ توحید آپ نے کلاس 4، 5، 1، 2، 3 ان کلاسز میں عقیدہ توحید کے بارے میں جو ہے ایکسپلینیشن ڈیٹیل ہے۔ اب یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ رسولوں پر ایمان سے سٹارٹ ہو رہا ہے، رسالت اور اس کے تقاضے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے جتنے 1,24,000 پیغمبر اللہ نے تقریباً کم و بیش بھیجے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کا کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ شریعت دے کے بھیجتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں، 4 آپ کی بڑی اسلامی جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ بڑی کتابیں ہیں۔ کچھ چھوٹی کتابیں بھی ہیں جنہیں صحیفے کہتے ہیں۔ جن انبیاء کرام پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، بڑی کتابیں یا چھوٹی کتابیں، یہ توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے وہ توریت، یہ انجیل نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ آسمانی کتابیں، چھوٹی آسمانی کتابیں، صحیفے جو ہیں، ٹھیک ہے، ان سب جن نبیوں پہ یہ نازل ہوئی ہیں انہیں پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ شریعت لے کے آئے ہیں، ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں، اللہ کی شریعت۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ جو پہلے سے شریعت موجود ہے، لوگوں کو اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو رسول وہ ہوتے ہیں جن پہ کتاب نازل ہوتی ہے، اور نبیوں پہ کتاب نازل نہیں ہوتی، وہ پہلے سے موجودہ جو شریعت چل رہی ہوتی ہے اسی کو آگے جو ہے وہ کیری فارورڈ کرتے ہیں۔ تو رسولوں پر ایمان ہمارے جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لائیں۔ اب دیکھیں، اللہ کے جو پہلے پیغمبر تھے، یا وہ حضرت آدم علیہ السلام، جن سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری پیغمبر جن پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، جنہیں خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب اگر ہم رسولوں پر ایمان کی روشنی ڈالیں تو رسول کے لغوی معنی ہوتے ہیں پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیغام دے کے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام ہے، اس پر لوگوں کو عمل کروائیں، لوگوں کو تبلیغ کریں کہ وہ اللہ کے ان احکامات پر عمل کریں۔ رسول، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سارے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ ان کو بڑا چن کے اپنے مخصوص جو ہے وہ لوگوں کو اللہ بھیجتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی
نعوذ باللہ گناہ یا برائی ان کے اندر نہیں ہوتی، یہ بالکل پاک صاف اور معصوم ہوتے ہیں۔ اور یہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر بھیجا۔ یہ سلسلہ نبوت میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہی ہے کہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اب قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارا جو ہم مسلمان تب ہوں گے جب ہم تمام انبیاء پر بغیر کسی تفریق کے ہم ایمان لائیں، سب انبیاء کو ہم مانیں، برے کاموں سے بچیں، کیونکہ یہ جو انبیاء کرام ہیں نا، یہ برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جس سے انسان قیامت والے دن یا آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اب رسالت کے تقاضے کون سی چیزیں ہیں جو رسالت کے لیے ضروری ہیں؟ مطلب تقاضے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کون سی چیزیں اختیار کریں کہ جس سے ہم دائرہ اسلام کے اندر رہیں۔ پہلا یہ ہے کہ محبت رسول، ہمارے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر اپنی اولاد سے، اپنے ہر ماں باپ سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ کی بک میں یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن قدامہ، انہوں نے رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنا ہاتھ دست اقدس اپنا ہاتھ بڑھائے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس جب ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی کا حشر مین قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ حدیث ہوتی ہے، اور جو قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے وہ ارشاد ربانی یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا ہے جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ہم مسلمان اس وقت ہوں گے جب ہمیں رسول سے محبت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر آپ سے محبت ہوگی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم رسول، دوسرا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، احترام کریں ان کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کس طرح ان سے محبت کریں، کیونکہ تعظیم کریں، ان کی پیروی کریں، جو وہ بات بتاتے ہیں اس پر عمل درآمد کریں۔ اچھا، ہمیں ذرا سی بھی جو اگر ہم نعوذ باللہ ہم بے ادبی کرتے ہیں ان کی ذات اقدس کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی کے متعلق جو ہے ذرا سی ہم بے ادبی کرتے ہیں تو پھر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے نصرت رسول۔ نصرت کہتے ہیں فتح کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوشش کی، دین کی تبلیغ کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے۔ اب ہمارا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا تھا کہ تاکہ وہ ہمیں جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کریں، اب ہم پر فرض ہے کہ ہم دین کی خاطر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اور صحابہ کرام کی خاطر ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ مالی قربانی ہو، جانی قربانی ہو، کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ہے اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، ان کے نقش قدم، اتباع نقش قدم پہ چلنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پہ عمل درآمد کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ہر موقع پر جو ہے وہ ایک سنت موجود ہے کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا ہوا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دینے کے لیے ہم تک بھیجا، اپنے احکامات کی پیروی کرانے کے لیے ہم تک بھیجا ہے۔ تو ہم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو بھی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ کو بھی خوش کریں گے۔ اب رسالت پر صحیح ایمان یہ ہے کہ ہم جتنے رسالت کے تقاضے ہیں، یہ اوپر جو 4 مینشن ہیں، ان پر عمل درآمد کریں، ان کو تب بھی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اس کی مشق ہے یہ تفصیلی سوالات ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ رسالت کا ایک تقاضا، تو یہ جو 4 تقاضے ہیں ان میں سے ایک لکھ دیں۔ تعظیم رسول کی ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تعظیم رسول کی ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ تعظیم رسول ہے، یہ نمبر 2 یہاں سے لے کے اور یہ نیکسٹ پیج تک، یہاں تک یہ تعظیم رسول کے بارے میں ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک تقاضا لکھیں تو اس میں کوئی اور تقاضا لکھ دیں، یہ لکھ دیں نصرت رسول لکھ دیں، یا اطاعت و اتباع رسول لکھ دیں، کوئی ایک، ان چاروں میں سے کوئی ایک اور لکھ دیں۔ پھر مختصر سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، جو آپ کو سمر ویکیشن میں نوٹس دیے گئے تھے ان میں موجود ہیں۔ پھر یہ خالی جگہ ہے، یہ آپ نے پورا لیسن پڑھنا ہے، پڑھ کے یہ خالی جگہ خود آپ نے اس میں فل کرنی ہے۔ پھر یہ کالم میچنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، یہ کالم میچنگ ہے، یہ کالم الف اور کالم ب۔ سلسلہ ختم نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ تمام انبیاء اور رسل پر بلا تفریق ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، اور بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی جو ہے وہ ہماری ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ یہ اس کی کالم میچنگ ہے۔ پھر اس کے ٹرو فالس ہیں، ملٹیپل چوائس کویشچن ہیں۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ اس کا آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ بے ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اس کا آنسر الف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو یہ اس کا آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دال ہے، کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے؟ تو اس کا آنسر دال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ لاسٹ ملٹیپل چوائس کویشچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا ملتا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس کا آنسر الف جو آپشن ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ آپ کا یہ آج کا جو فرسٹ ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس میں رسالت پر ایمان، رسولوں پر ایمان کے متعلق ہے۔ تو یہ پوری ایکسرسائز جو ہے یہ آپ نے، اگر آپ کے پاس شارٹ کویشچن سارے نوٹس میں ہیں تو لانگ کویشچن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ لانگ کویشچن آپ اس میں سے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھ لیں، اور ساتھ یہ جتنے بھی آبجیکٹیو پورشن ہے، خالی جگہ ہے، کالم میچنگ ہے، یا درست غلط ملٹیپل چوائس کویشچن ہے، یہ سارے آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر لکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔